حضرت مولوی سید عظیم الدین میاں صاحب قبلہ نقیب عرس رضوی، حضرت حافظ و قاری محمد شعیب رضا حفظہ اللہ تعالی من الجن والانس، دیگر ارباب منبر عزیز القدر محمد علی رضا صاحب، محمد فرید رضوی صاحب، میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والے تمام ہی سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ محفل بہت ہی اچھے انداز سے اپنی منزلوں کی طرف گامزن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، زور سے بولو آمین۔ جس مقصد سے سجائی ہے چہلم کے سلسلے میں محمد عالم رضا صاحب کی والدہ کے چہلم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے، دنیا میں جانے میں یا انجانے میں جو ان سے اغلاط سرزد ہو گئے، اللہ تعالیٰ میلاد النبی کے طفیل ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہوں، اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله وصدق النبي الكريم، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ نہایت عاجزی، انکساری، خاکساری، تواضع کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا مزاج جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن اور سنت کی روشنی میں بولنے کا ہے۔ جتنی دیر میں بولوں آپ نہ اٹھک بیٹھک مت کرنا، کیونکہ خطیب کا نا ابھی نقیب سے بتا رہے تھے ایک مزاج میں تلخی آ جاتی ہے، اور یہ نیٹ پہ ویڈیو جا رہی ہے، پورا بھارت سنے گا اس ویڈیو کو، بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آل رسول سید کفایت علی کافی کا قلم بولا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور اطلس کا مقاد کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان جتن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا
جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آج سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور سرپناہ ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. آپ لوگ یہ بتائیں ایک تو زیادہ نہیں ہے, تھوڑا کم کرا دیں آواز. دیکھو میرا مقصد ہے آپ کو سمجھانا, آپ کے دماغ میں بات اتارنا. ہلکا سے تو بھائی فرید رضوی صاحب کم کیجیے گا, درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. آواز صاف کر تو آواز بڑھا دینا, یہ کو کم کر دیجیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ لوگ اب میری طرف دیکھیے. اب میں انشاءاللہ تعالی بغیر تمہیدی کلمات سے تقریر بھی شروع کر رہا ہوں, کیونکہ میرے بعد بھی آپ کو ایک خطاب سننا ہے اور ایک ملک ہندوستان کا عظیم صنعت رسول بھی تشریف لائے ہوئے ہیں, ان کو بھی آپ کو سماعت کرنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. You have indeed a noble paradigm in the prophet of Allah for him. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. We should make him our ideal. We have lessons in good life of علیہ السلام. حضور کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے, بہترین آئیڈیل ہے, بہترین نمونہ ہے. حضور کی زندگی کی طرف دیکھ کے اپنی زندگی گزارو گے تو تمہاری ہماری زندگی میں مٹھاس آ جائے گی. سبحان اللہ, مٹھاس آ جائے گی. اب آپ دیکھیے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ اپنے پیش نظر لائیے اور اسی کے مطابق چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ پڑھے لکھے حضرات میرا ساتھ دیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے بڑھ جاؤں گا. حضرات محترم, زندگی میں آپ سفر کریں, زندگی میں آپ سفر کریں, چاہے سفر آپ کا پیدل آپ سفر کریں, چاہے ٹرین کے ذریعے آپ سفر کریں, چاہے ہوائی جہاز کے ذریعے آپ سفر کریں, چاہے آپ کسی بھی گاڑی کے ذریعے سفر کریں, لیکن سفر کینسل ہو سکتا ہے, سفر ملتوی ہو سکتا ہے. کسی بھی اعلیٰ گاڑی کا آپ ٹکٹ کروانے کے بعد جو ہے ٹکٹ کینسل ہو سکتا ہے, سفر ملتوی ہو سکتا ہے. لیکن موت یہ ایسا سفر ہے, ایک کافر کو بھی بولنا پڑتا ہے. جب موت کی سواری ہمارے پاس آ جاتی ہے تو اس میں سوار ہونا ہی پڑتا ہے, اس میں ہمیں سوار ہونا ہی پڑتا ہے. اب چاہے عمل اچھے ہو یا برے عمل ہو, بچے گا کوئی نہیں, سب کو ہی جانا ہے. اور سواری کے اندر آپ اور ہم بیٹھیں گے اور اس سوار کے اندر جیسے ہم جو ہے بریلی شریف جائیں تو ٹول ٹیکس پڑتا ہے, پڑتا کہ نہیں پڑتا ہے؟ ٹول ٹیکس پڑتا ہے. تو اس سے ٹول ٹیکس سے اگر بچنا ہے اس کی پریشانی سے تو ہمیں جو ہے پیسے دینا پڑتے ہیں. پیسے اگر نہیں دیں گے تو پولیس والے آگے آپ کو پکڑ لیں گے. لیکن یہ موت کا سفر کیسا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس موت کے سفر میں اس کی مشقت سے بچنے کے لیے کوئی رشوت بھی نہیں چلتی ہے, کوئی رشوت بھی نہیں چلتی ہے, اور کسی سفارش بھی نہیں چلتی ہے. وہ لوگ جن کے آگے پیچھے ہزاروں کا لشکر رہتا ہے, وہ بڑے بڑے حاکم اور بڑے بڑے پیسے والے جو اردو گاڑی میں سفر کرتے ہیں, جو بڑے بڑے فارچونر اور بڑے بڑے مہنگی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں, جب موت کا وقت آتا ہے موت کو پر لگا کر انہیں بھی اڑنا پڑتا ہے, سب کو اس دنیا سے جانا پڑتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی بچے گا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دیکھو تم نے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے. یعنی اگر تم نے ایک نیکی بھی کی ہوگی قیامت کے دن دیکھ لو گے, اگر ایک برائی بھی کی ہوگی قیامت کے دن دیکھ لو گے. ہر نیکی کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا اور ہر برائی کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا. بے شک بے شک, زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلیٰ حضرت
मुफ्ती सैयद आसिम। आप अंदाजा लगाइए। اور دوسری آیت میں رب نے کیا فرمایا؟ میری طرف دیکھیے میرے بھائی، رتن پورہ کے زندہ سنی جنتی مسلمانوں، رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے تمہاری اولاد غافل نہ کر دے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے تمہارا مال غافل نہ کر دے۔ ہاں آج اولاد مل جاتی ہے، پھر اولاد لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہاں آج ایسا آ جاتا ہے غریبوں کو سلام کرنے تیار نہیں ہے۔ ہاں آج اچھا مکان بن جاتا ہے، جو چھوٹا پٹی میں رہتے ہیں انہیں ذلیل سمجھتا ہے۔ میرے بھائی یہ پیسہ کیا چیز ہے؟ آج اللہ نے امیر بنایا ہے، کل وہ غریب بھی بنا سکتا ہے۔ آج تیرے پاس اولاد ہے، کل تیری اولاد مر بھی سکتی ہے، اس لیے تکبر مت کرنا، غرور مت کرنا۔ اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو اس کے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو ذلیل کر دوں گا۔ ومن تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بن کے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ حضرت مفتی سید عاصمی صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اولاد غافل نہ کر دے انسان کو، پیسہ غافل نہ کر دے۔ آج انسان کو یہی فکر ہے کہ میرے پاس پیسہ آ جائے، صرف پیسہ پیسہ پیسہ، دنیا دنیا دنیا۔ آج 1 پلاٹ ہے کل کو 2 پلاٹ ہو جائیں، آج 1 لاکھ ہے کل کو 2 لاکھ ہو جائیں۔ اسی چکر میں جو ہے نماز پڑھتا نہیں ہے، روزے رکھتے نہیں ہے، زکوٰۃ نکالتا نہیں ہے، حج اگر فرض ہے حج ادا کرتا نہیں ہے، حتیٰ ذل المقابر، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ اندازہ لگاؤ ذرا، اندازہ لگاؤ ذرا کہ موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ ارے کوئی بچ سکتا ہے موت سے؟ سب کو دنیا سے جانا ہے یار، کوئی نہیں بچے گا۔ تو گھمنڈ کس چیز کا ہے؟ آج تو 30-40 سال کی عمر آتی ہے، 1 درجن سے زیادہ بیماری ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں رہیں گی۔ مشکات شریف کی حدیث سے بات ہے اگر انسان کی عمر 1000 سال ہو تب تو چلے صحیح ہے، انسان موج مستی کر لے دنیا میں اور خوب گناہ کر لے، بعد میں توبہ کر لے، لیکن یہاں تو 60-70 کے درمیان ہے۔ جوانی بڑھاپا بچپن تک سب کچھ آ جائے گا، دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور اب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، جس دنیا کے پیچھے حلال و حرام کا فرق نہیں کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے یاد رکھ لو دنیا تو ختم ہونے والی ہے، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اور ان ھذا لفی الصحف الاولی، رب کا قرآن کہتا ہے یہ بات ہم نے قرآن میں بیان نہیں کی ہے کہ آخرت بہتر ہے باقی رہنے والی ہے، بلکہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ہم نے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی بیان کر دی ہے کہ دنیا سے زیادہ آخرت ہی بہتر ہے۔ بیان کر دی ہم نے، صرف قرآن میں نہیں ہے کہ آخرت ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں، جب موت آنا ہی ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو حالت سجدہ میں موت آ جائے۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہے وہ انسان، زور سے بولو، جس کو حالت، ارے زور سے بول رہے نا، حالت سجدہ میں موت آ جائے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو تسبیح پڑھتے ہوئے موت آ جائے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے موت آ جائے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو نیکی کرتے ہوئے چلا جائے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو پاک رہے اس کو موت آ جائے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جو پاک و صاف رہے اس کو موت آ جائے۔ لیکن آج تو معاملہ نوجوانوں میں تھوڑا کمزور ہو گیا ہے۔ آج معاملہ کیا ہے آپ کو بتاؤں؟ نوجوان سے کہتے بھائی نماز پڑھ لو، کچھ نوجوانوں نے یہ مسئلہ بنا لیا ہے حضرت میں ناپاک ہوں، حضرت میں ناپاک ہوں، پڑھ لوں گا نماز، نہا کے پڑھ لوں گا۔ میرے بھائی ناپاک ہے تو پاک ہو جا، غسل کر لے۔ نوجوان کہتے ہیں میں ناپاک ہوں، ناپاک ہوں میں،
ارے ناپاک ہے تو پاک اختیار کر لے، غسل کر لے. تجھے معلوم نہیں ہے کیا اگر ناپاکی میں موت آ گئی تو بتا کیا کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. تمہیں معلوم نہیں ہے، عالم بتاتے ہیں، مسجدوں میں امام بتاتے ہیں، جس گھر کے اندر ناپاک ہوتا ہے، جس گھر کے اندر جھوٹ ہوتا ہے، جس گھر کے اندر کتا یا تصویر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. بے شک بے شک. اس گھر میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. لیکن ہم نے بنا لیا حضرت میں ناپاک ہوں ناپاک ہو. میرے بھائی پاک صاف رہا کرو، پاک صاف. نہ جانے کب انسان کو موت آ جائے، روح پر سنسری سے پرواز ہو کر کے ہوا میں موتی بن کے بکھر جائے ہماری روح. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے پاک صاف رہا کرو، گناہوں سے بچا کرو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، چغلخوری سے بچو، بدزبانی سے بچو، گالی گلوچ سے بچو، فحش کلامی سے بچو. جب گناہوں سے بچ کر کے جاؤ گے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. گناہوں میں لت پت ہو کر کے جاؤ گے تو لوگ کہیں گے فاسق کو فاجر چلا گیا، فرشتے کہیں گے فاسق کو فاجر زمین سے آ گیا ہے. اس لیے فاسق کو فاجر بن کے مت جانا، نیک بن جانا، تاکہ آسمان کے فرشتے بھی یہ کہے تمہاری اور ہماری موت پر عرش پہ دھومے مچی، وہ مومن صالح ملا، فرش پہ ماتم تھے، وہ طیب و طاہر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے، واہ 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 ماشاء اللہ. ایسا معاملہ ہمارا ہونا چاہیے. عرش پہ بھی دھوم مچ جائے کہ وہ مومن صالح مل گیا ہے، اور فرش پہ ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر چلا گیا ہے. اللہ پر اندازہ لگائیے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں، اسلام کے دوسرے خلیفہ کا نام بتاؤ. کیا نام بولو زور سے؟ حضرت عمر. ماشاء اللہ تعالیٰ اس بھائی کو حضرت عمر کا صدقہ نصیب فرمائے. پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ صدیق اکبر. دوسرے خلیفہ کا عمر فاروق اعظم. تیسرے خلیفہ عثمان غنی. اور چوتھے خلیفہ مولا علی. اسلام کے دوسرے خلیفہ میں حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی بارگاہ میں ایک خادم رکھا ہوا تھا. کیا رکھا تھا؟ زور سے بولو. خادم. اور خادم کا کام کیا تھا معلوم ہے؟ خادم کا کام یہ تھا، اس کی ڈیوٹی جو لگائی تھی، اس کی پابندی یہ لگائی تھی خادم کی حضرت عمر فاروق اعظم نے. کون فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم جو 22 لاکھ مربع دن کا حکمران ہے. کون فاروق اعظم جس راستے سے گزرتے تھے شیطان اپنا راستہ بدل دیا کرتا تھا. کون فاروق اعظم فرماتے ہیں جب تک میں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا چند اونٹ ایک لائن میں نہیں لگا سکتا تھا، لیکن جیسے ہی عمر فاروق اعظم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا آدھی دنیا کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا. فاروق اعظم ہے. تو فاروق اعظم نے اپنی بارگاہ میں ایک خادم رکھا ہوا تھا. خادم کا کام کیا تھا معلوم ہے؟ صبح اور شام وہ موت یاد دلاتا تھا. اللہ اکبر. ارے میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کیا سن لگے ہیں؟ اتنے بڑے جو کنفرم جنتی ہیں عمر فاروق اعظم صحابی رسول ہے. صبح شام ایک خادم ان کے پاس رہتا، صبح کو یاد دلاتا آپ کو موت آنی ہے، شام کو یاد دلاتا آپ کو موت آنی ہے. جب کافی عرصہ گزر گیا، منسوخ کئی سال گزر گئے، ایک دن کیا ہوا؟ عمر فاروق اعظم نے اپنے خادم کی چھٹی کر دی. خادم نے کہا حضور میری کوئی گستاخی ہو گئی تو معاف کر دینا، حضور میری چھٹی کیوں کر دی آپ نے؟ میں تو آپ کو صبح شام موت یاد دلاتا تھا. عمر فاروق اعظم نے کہا تو نے غور نہیں کیا؟ کہا میرا چہرہ دیکھ. آپ کے چہرے پہ کیا ہے؟ کہا دیکھ میرا ایک داڑھی کا بال سفید ہو گیا ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ میری داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا ہے. کیا مطلب؟ عمر فاروق اعظم وہ فاروق اعظم جن کے دامن پر گناہ کا ایک تھپا بھی نہیں ہے، جو سر سے لے کے پیر تک نیکیوں کا مجسمہ ہے. فرماتے ہیں داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا ہے. جب میں شیشے کے سامنے جاتا ہوں داڑھی کا بال یاد دلاتا ہے عمر اب تجھے نیکی بڑھا دینا چاہیے، اب تجھے سجدہ بڑھا دینا چاہیے، اب تجھے گناہوں سے بچنا چاہیے. وہ کہہ رہا ہے جس کو نبی کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت ملی ہے، خادم کی آنکھ نے چھٹی کر دی. ہاں میرے بھائی اس حکایت سے سبق لینا چاہیے.
چاہیے جب انسان کے بال سفید ہونے لگے، آنکھیں کمزور ہونے لگے، سر کے بال ٹوٹنے لگے، کمر ٹیڑھی ہونے لگے، تب مجھے سجدہ بڑھا دینا چاہیے، تب گناہوں سے بچنا چاہیے، تب جو ہے لوگوں کو ستانے سے بچنا چاہیے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے جب ملک الموت تیرے پاس آ جائیں گے اور آنے کے بعد جو ہے تم روح نکال لیں گے، گناہوں سے بچ اور پاکی حالت میں رہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان پاکی حالت میں رہتا ہے اور وضو کی حالت میں جس سے موت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوش۔ شہادت کا درجہ ملتا ہے کس کو؟ کون سا بولے؟ شہادت۔ اور شہید کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ شہید جنتی کو کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ گردن کٹا کے شہید ہوتا ہے انسان، وہ جو باوضو ہو کر کے سو جائے رات کو اور صبح کو جب اٹھے اس کا انتقال ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو شہید والی موت عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اس لیے جو جانے والا تھا وہ چلا گیا، اب ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں نہ جانے کب موت آ جائے۔ ڈوبتا ہوا سورج روزانہ خبریں دیتا ہے کہ ایک دن ہم سب ڈوبنے والے ہیں، سڑکوں کے کنارے آبادیوں میں قبرستان نظر آتے ہیں، یہ ہمیں تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم سب مٹی کا رزق بننے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارا اٹھنے والا قدم کہاں پر ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ میں گاگر نگلا شہید سے یہاں پر آیا ہوں، نہیں معلوم میں صبح تک اپنے گھر پہنچ پاؤں گا یا نہیں۔ یہ قاری شیخ صاحب میرا خانم سے آئے ہیں، ان کو نہیں معلوم میرا خانم پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے۔ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، پھر گناہ کس میں سے کرتے ہو؟ گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا معلوم ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ رب فرماتا ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جانا، یعنی کہ جھوٹ سے بچ جانا، زنا سے بچ جانا، عورتوں کے اوپر تہمت لگانے سے بچ جانا، ماں باپ کو دل دکھانے سے بچ جانا، امام کی توہین سے بچنا، عالموں کی توہین سے بچنا، سادات کی توہین سے بچنا، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جانا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کا رزلٹ میں تمہیں یہ دوں گا، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہم تمہارے ایسے ہی معاف فرما دیں گے۔ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ۔ اللہ فرماتا چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہم تمہارے ایسے ہی معاف کر دیں گے۔ لیکن آج بچ گیا، کھیت کو چلا گیا اور دیکھا کہ مینڈ ہے تو مینڈ کو کاٹنے میں لگا ہوا ہے، اندازہ لگاؤ۔ غوث اعظم کے غلام ہے، غریب نواز کے غلام ہے، اعلی حضرت کے مستانے ہیں، خواجہ صاحب کے غلام ہیں، امام حسین کا دامن بھی چھوڑیں گے۔ امام حسین کے مستانے غور کر، امام حسین کے چہرے پہ داڑھی تھی، غوث اعظم کے غلام غور کر، غوث اعظم نے کسی کا دل نہیں دکھایا تھا۔ خواجہ صاحب کے غلام غور کر، خواجہ صاحب نے کسی کی نیند نہیں کاٹی تھی۔ صابر پاک کے مستانے غور کر، صابر پاک نے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی تھی۔ اعلی حضرت کے دیوانے غور کر، اعلی حضرت نے جو ہے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی ہے۔ اگر ان کے نقش قدم پہ جس دن تم آ جاؤ گے دنیا میں انقلاب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اسی دن مسلمانوں کو حکمرانی عطا فرمائے گا۔ زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ گناہوں میں لگتا ہے، اندازہ لگاؤ ذرا، ایپ کھولنے میں لگا ہوا انسان۔ اب ذرا دیکھو، آپ سے گزارش کروں گا، یہ میلاد النبی کا مہینہ چل رہا ہے، بول دو محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ کتنے سال ہونے جا رہے ہیں حضور کو؟ کتنے؟ 1500 سال۔ 1500 سال اللہ کے لیے بولو گے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا 1500 سال کیسے ہو گئے آپ پوچھیں گے؟ 1447 ہجری، ٹھیک ہے، ادھر مکے کے 53 سال ہو گئے، 1500 سال ہو گئے، سبحان اللہ، 1500 سال اندازہ لگاؤ۔ لیکن ایک میری بات سنتے چلے جاؤ، پھر انشاءاللہ میں اپنے موضوع پہ آؤں گا۔ 1500 سال حضور کو ہونے والے ہیں، جمعے کے دن میلاد النبی کا مہینہ ہے،
آپ نے حضور کے اوصاف پڑھے ہیں، حضور کی زندگی پڑھی ہے، حضور کی سوال حیات پڑھی ہے آپ نے؟ معلوم ہے حضور جب دنیا میں تشریف لائے تھے نا، حضرت آمنہ فرماتی ہے حضور کی ماں، جب میرے بیٹے دنیا میں تشریف لائے کانا مقہولن، ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، سبحان اللہ، کانا مقہولن، ان کے سر پہ تیل لگا ہوا تھا، کانا مغسولن، غسل کیے ہوئے تھے، کانا مطہرن، پاک صاف تھے، نجاست نہیں تھی، کانا معطرن، عطر لگا ہوا تھا، ناک کٹی ہوئی تھی، ہر بچہ دنیا میں آتا ہے ناک کھلی ہوئی ہوتی ہے، ماں کا احسان ہوتا ہے، ماں کی غذا بچے کی غذا بنتی ہے، لیکن جب نبی آخری زمان آئے ہیں، خاتم النبیین آئے ہیں، خاتم المعصومین آئے ہیں، ناک کٹی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے میرے نبی پر ان کی ماں آمنہ کا بھی احسان نہیں ہے، میرا احسان میرے نبی پر ہے، اور میرے نبی کا احسان ساری کائنات۔ نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، خطیب ہندوستان مفتی سید عاصم میاں صاحب اللہ۔ ذرا سنو، حضور تشریف لائے کانا ساجدہ، حضور جب تشریف لائے تو آتے ہی سر کو سجدوں پر رکھ دیا، سبحان اللہ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، کیا بتاؤ ذرا، فجر کی نماز ہم چھوڑتے ہیں، 10 بجے نیز بھی پھیلا کے بستر میں اٹھتے ہیں، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے پہنچے گی؟ ظہر کے وقت میں کام کاج میں رہتا ہے، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے پہنچے گی؟ عصر کے وقت میں شوہر لگا لیتا ہے، کیسے ٹھنڈک پہنچے گی؟ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو، مسجد میں 1 کروڑ روپیہ لگانے سے بہتر ہے کہ اپنے مسجدوں کو آباد کر دو، سبحان اللہ۔ اس میں بھر دو، مسجد کی آباد کرنے سے، ایسا لگانے سے زیادہ خوش نبی کب ہوں گے جب تمہارا سر سجدے میں جائے گا، سبحان اللہ۔ کہاں جائے گا؟ دور سے بولو، سجدے میں۔ تو یہ تو حضور کا بس بتایا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میلاد النبی کے 1500 سال ہمارے نبی کو ہونے جا رہے ہیں جمعے کے دن۔ کیا ہم 1500 سال میں قاری شیخ صاحب کہ ہم اپنا ایسے شیڈول نہیں بنا سکتے ہیں کیا؟ اس نیٹ کے ذریعے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، پورے بھارت میں سنا جائے گا 1500 سال میلاد النبی کی خوشی میں ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ کوئی غریب انسان ایسا ہے جس کو ہاسپٹل میں علاج چل رہا ہے کہ اے میرے بھائی، تو میرا بھائی ہے، اس کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے 1500 روپے چپکے سے اس کی جیب میں ڈال دو اور اس سے کہو 1500 سال نبی کی ولادت ہو رہے ہیں، اس کی خوشی میں میں تجھے 1500 روپے دے رہا ہوں، سبحان اللہ۔ جمعے کے دن اپنے امام صاحب سے کہ آپ 1500 روپے کا مسافہ نہیں کر سکتے ہو کیا؟ بے شک کر سکتے ہو، کسی بیگا کو 1500 دے سکتے ہو، کسی یتیم کا سہارا دے سکتے ہو، سردی آ رہی ہے کمبل خرید کے دے سکتے ہو، پہلی آپ خرید کے دے سکتے ہو۔ جب کل قیامت کا میدان ہوگا نبی کی بارگاہ میں کہو گے یا رسول اللہ، جب آپ کا 1500 سالہ میلاد النبی کا دن آیا تھا، میں نے اس کی خوشی میں آپ کے غریب یتیم میری امتی کی مدد کر دی تھی، یا رسول اللہ مجھ پہ کرم فرمائیے۔ آقا تمہارے چہرے کو دیکھ کر اگر مسکرا گئے، شفاعت کے دورہ فرما کر تم کو جنت میں زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے واہ واہ واہ۔ کہ 1500 سالہ میلاد النبی کی خوشی میں ہم کسی کا سہارا نہیں بن سکتے کیا یار؟ کہ کسی یتیم بیوہ کا سہارا نہیں بن سکتے؟ کوئی بچہ اگر ہے اس کی فیس نہیں جا رہی ہے غربت کی وجہ سے کہ ہم یا رسول اللہ 1500 سال ہو گئے اس کی فیس نہیں بھر سکتے کیا؟ بھر سکتے ہیں۔ 1000 روپیہ ادھر سے ادھر اٹھ جاتا ہے، تھوڑی سی بیماری آ جائے تو ڈاکٹر 1000 روپے چھین لیتا۔ قسم خدا کی یاد رکھو، بڑی بڑی بیماریوں سے اگر بچنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے خزانے کا منہ کھول دو، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی بڑی بیماریوں سے بچا دے گا۔ یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو، فریل شریف میں جب میں عالم کورس کر رہا تھا، بہت آگے پڑا جملے میں مترجہ کے طور پہ ایک صاحب کے پاس میرے جانا ہوا، عرب فقیر انسان تھا۔ میں نے کبھی کیا پریشانی ہے
کہا حضرت میرے بچوں نے مجھے بچا لیا. میں نے کہا بچوں نے بچایا اللہ نے بچایا؟ کہا حضرت ہاں اللہ نے بچا لیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا دل کا بال پڑا ہے اور لمسم 15 لاکھ روپے خرچے میں آ گئے. میں نے اس سے کہا اللہ نے تمہیں امیر بنایا ہے، یہ بتاؤ آج تک تم نے، تمہاری عمر 60 سال ہے، تم نے آج تک زکات کا کوئی روپیہ نکالا ہے؟ بولا حضرت میں نے آج تک کوئی روپیہ زکات کا نہیں نکالا، یہاں تک کہ بولا میں نے مسجد کی گلک میں بھی 1 روپیہ بھی نہیں ڈالا. یہ حقیقت بتائی تھی مجھے. میں نے اس سے پوچھ لیا کہ میں نام نہیں لوں گا اس کا، جیبت میں شمار ہو جائے گا. اللہ اکبر. اندازہ لگاؤ ذرا، جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس میں غریبوں کا حق ہے اپنا منہ بند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماری دیتا ہے تیرا سارا پیسہ ادھر چلا جائے گا. میرے بھائی سانس کے مرض سے بچنا چاہتا ہے، کوڑ کے مرض سے بچنا چاہتا ہے، بڑے بڑے مرض سے بچنا چاہتے ہو تو جو لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، میلاد النبی کی خوشی میں اللہ کی راہ میں دے کے دے. جو بادشاہوں کو نرم نرم بستروں پہ وہ سکون نہیں مل سکتا ہے جب تم ایک غریب کی مدد کر کے آ کر کے بستر پہ سوئے گا، اللہ تعالیٰ وہ سکون تجھے تیری جھوپڑے میں عطا فرما دے گا. بے شک بے شک سکون عطا فرما دے گا. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو دوسروں کو گناہ میں شامل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، عیب کھولنے میں لگے ہوئے ہیں. اور آج کیا ہے؟ کسی کی بیٹی کا رشتہ آ جائے نا، بیٹی کا رشتہ، اور اس کے باپ سے تھوڑی سی ناراضگی ہے، پھر کیا کہتا؟ ٹھیک ہے دیکھ لو رشتہ وشتہ تو صحیح، لڑکی لڑکی، مگر بچے تو صحیح ہے مگر گھر والے اچھے نہیں ہیں. بتاؤ ذرا یار، لڑکی کے باپ سے 1000 اختلاف ہے، بتاؤ کوئی اگر عیب ہے بھی اس کو چھپانے کتنا بڑا سوال معلوم ہے؟ من ستر مسلمن ستر اللہ تعالی یوم القیامہ. تو کسی کا ایک عیب دنیا میں چھپا لے گا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے 70 عیب چھپانے گا. سبحان اللہ. کتنے عیب چھپائے گا؟ جوڑ سے بولو ذرا. 70 عیب چھپا لے گا. اب میرے سمجھ میں ایک حدیث سے بات آ گئی، وہ سن لو اور میں اپنی جگہ لے رہا ہوں اور محبت سے بول کر لبیک یا رسول اللہ، محبت سے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہمارے تمہارے نبی بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اور تو نہیں ہو آپ ادھر تھوڑا ہلکا ذکر کرا پڑھو پھر میرے ساتھ مل کے ذرا. ہماری ماں اور بہنیں آہستہ آواز میں آپ بلند آواز سے پڑھو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ عظیم. یہ 2 کلمے ہیں، بخاری شریف کی سب سے لاسٹ حدیث سے بات ہے. کلمتان خفیفتان علی اللسان، تو ایسے کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، ان کو ادا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. ثقیلتان فی المیزان، کل قیامت کے دن میزان ترازو میں بہت بھاری ہے. حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت پیارے ہیں. وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ ایک ہے سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم. جو یہ 2 کلمے اپنی زبان سے ایک دن میں 70 مرتبہ ادا کر لیتا ہے، ریاض الصالحین کی حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 70 سال کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے. کتنے سال کے؟ 70 سال کے. تو پڑھو گے روزانہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ عظیم. پھر ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھو ذرا. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. ایک کلمہ سبحان اللہ، دوسرا کلمہ الحمدللہ، تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ، چوتھا کلمہ اللہ اکبر. 4 کلمات کے خیر ہیں جو اپنی زبان سے ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا پیڑ لگا دیتا ہے. کھجور کا پیڑ لگ جاتا ہے. 1 کروڑ روپے دے کے نہیں خرید سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خرید سکتے ہیں. سبحان اللہ. حدیث پاک سنا دوں
سنا دوں تو بولیے ذرا محبت سے سبحان اللہ. ہمارے تمہارے نبی مالک جنت قاسم النعم رقاب معطی منعم محسن جب حضور معراج کی رات لامقام اللہ پاک کی زیارت کرنے گئے سبحان اللہ. ایسی حدیث آ رہی ہے توجہ سے سن لو گے نا مزہ آ جائے گا اور اگر عمل کر لو گے آخرت اور دنیا سرسبز و شاداب ہو جائے گا. جب حضور اللہ تعالیٰ کی لامقام زیارت کرنے گئے تو جب وہاں سے جنت اور دوزخ کی سیر فرمائی جب جنت میں دیکھا نا حضور نے جنت میں نبی نے کیا دیکھا معلوم ہے جنت میں حضور کو ایک بہت قیمتی جبہ نظر آیا سبحان اللہ. کیا نظر آیا جو سے بولو جبہ جبہ. اور یہ کوئی روایت ضعیف نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے سبحان اللہ. جب ہمارے نبی معراج کی رات اللہ پاک کی زیارت کرنے گئے جنت میں ایک صندوق نظر آیا. میری بات سن لو ورنہ ذہن سے نکل جائے گی. جب ایک صندوق نظر آیا ماشاء اللہ سید نعیم میاں خط اللہ کی آمد ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مذہب اسلام مسلک اعلیٰ حضرت سید نعیم میاں صاحب اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے کلام سننے ہیں سید نعیم میاں صاحب سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عمر نوح عطا فرمائے. سے بولو آمین. جب حضور کہا گئے آخری حدیث پڑھ لو آپ میری بات سمجھیں آخری حدیث پڑھ رہا ہوں تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ ہو کے بولتے گی. ابھی آخری حدیث سننے بڑا مزہ آئے گا. اصلاحی پہلو پر مشتمل بڑی معین و مددگاری حدیث ہے. حضور کہاں گئے دور سے بولو معراج جنت میں ایک صندوق دیکھا کہ اللہ صندوق کھولی. رب نے فرمایا محبوب تو تمہاری رضا چاہتے ہیں سبحان اللہ. میرے بریلی کے امام کا قلم عشق میں جھوم کر کے بولا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد سبحان اللہ. اللہ اکبر انداز لگائیے. وہ صندوق کھول کر کے دیکھا نا اس صندوق کے اندر ایک جبہ نظر آیا. اس جبہ جب کھول کر کے دیکھا بہت پسند آیا جنتی جبہ تھا. یا اللہ جبہ بڑا اچھا لگ رہا ہے میرے مالک جبہ میں زمین پر لے کر کے جانا چاہتا ہوں. ہلو کیا فرمایا عرض کیا یا اللہ یہ جبہ میں زمین پہ لے کر کے جانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حبیب ایسی بولتا ہے اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ یہ تم زمین پر لے کر جانا چاہتے ہو میرے حبیب لے جاؤ لیکن زمین پر لے جانے کے لیے ایک شرط ہے میرے حبیب جو جبہ تم اسی کو دینا جو میرے راز کو پہنچ جائے تو میرے راز کو پہنچ جائے اسی کو جبہ دینا جو ہمارے راز کو سمجھ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا سننا بہت شاندار حدیث کوٹ کر رہا ہوں. نبی لے کر کے آئے نہیں حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر تشریف لائے سبحان اللہ. اور صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق نبیوں کے بعد اگر سب سے بڑا مرتبہ اس امت میں کسی کا ہے تو صدیق سے ایسا رہتا ہے سبحان اللہ. یا رسول اللہ یہ جبہ آپ مجھے دے دیجیے. نبی نے فرمایا یہ جبے کا تم کیا کرو گے. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یہ جبہ پہننے کے بعد جو ہے دنیا میں صداقت کو عام کر دوں گا دنیا میں سچائی کو پھیلا دوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ آواز میں ایسی پہنچتی رہی اللہ چاہے. ہلو ہلو درشن کر لیجیے ذرا. اللہ ابھی میرے نمبر کی آواز بیٹھ گئی ابھی صحیح طرح سر لگائے گا تب کے ہم ڈبے کے ٹھک لگ جائے گی. مائک اچھے رکھا کرو ہمیں محنت کم کرنی پڑتی ہے. تیری بولنا رہتا پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں جس جلسے میں جائیں اس کا حق ادا کر کے آئیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اب سنیے آپ میری بات تھوڑی توجہ سے. صدیق اکبر آئے یا رسول اللہ یہ جبہ آپ مجھے دے دو
نبی نے فرمایا کیا کرو گے میرے یا اللہ؟ تو اس نے کہا یا رسول جبہ پہننے کے بعد جو ہے میں اس سچائی کو پھیلا دوں گا، صداقت کو عام کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی نے فرمایا ابو بکر اس وقت تم نے بہت بڑی بات کہی ہے، لیکن تم اللہ کے راز کو نہیں پوچھے ہو، تم نے اللہ تعالیٰ کی مراد کو نہیں پوچھے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور نے وہ جبہ صدیق اکبر کو نہیں دیا تو خلیفہ دوم فاروق اعظم تشریف لائے۔ کون آئے دو سے بولو؟ یہ سب ہوتا رہے گا، میری طرف دیکھ لو۔ ماشاءاللہ شریف سنا رہا ہوں، یہ حدیث شریف بڑے بڑے جلسوں میں لوگ سننے کو طرح جاتے ہیں، بہت پیاری سنا رہا ہوں، سمجھ لیں میری بات۔ فاروق اعظم آئے، یا رسول اللہ یہ جبہ آپ مجھے دے دو۔ نبی نے فرمایا عمر کیا کرو گے؟ جنت سے جبہ ہے، جنت سے۔ یا رسول اللہ جبہ پہننے کے بعد جو ہے دنیا میں انصاف قائم کر دوں گا، عدالت قائم کر دوں گا۔ تو نبی نے فرمایا عمر بہت بڑی بات کہی ہے، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی مراد کو نہیں پہنچے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے رازوں کو نہیں پہنچے ہو۔ رب نے مجھ سے یہ کہا ہے میرے حبیب جو میرے راز کو پہنچ جائے جنتی جھوٹا اسی کو جا کر کے دینا۔ حضور نے وہ جھوٹا شیخین کو نہیں دیا، فاروق اعظم کو بھی نہیں دیا، صدیق اکبر کو بھی نہیں دیا۔ اب عثمان ذوالنورین تشریف لائے، اور عثمان غنی جن کو حضور نے جب یہ بات کی کرے دو بیٹیاں حضور نے دی ہے، سبحان اللہ، تو عثمان غنی تشریف لائے۔ اور عثمان غنی کی کیسے حیا کو معلوم ہے؟ غسل خانے کے اندر بھی تنہا بھی جب غسل کرتے تھے نا، کیونکہ عثمان غنی کا معاملہ حیا سے متعلق زیادہ ہے، تو یہ بات بتائے اگر آگے بڑھوں گا نہیں۔ جب غسل خانے میں بھی آپ غسل کرتے تھے تو لنگی پہن کے غسل کرتے تھے، سبحان اللہ، استنجا کرتے تھے، کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، بلا ضرورت شرعیہ۔ اور ایسے حیا والے، ایسے شرم والے حضور علیہ السلام لیتے ہوئے ہیں، حضور کی پگڑی سے لنگی ہٹی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے صدیق اکبر نے اجازت چاہی آنے کی، حضور ایسے ہی لیٹے رہے، حضور نے اپنی لنگی کو پگڑی کو سیدھا نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اجازت چاہی، آئے ملاقات میں چلے گئے، حضور نے اپنے تہبند شریف کو سیدھا نہیں کیا۔ عثمان غنی جب اندر داخل ہونا چاہے، حضور نے فرمایا عثمان سے کہہ دو رک جائے باہر، یا رسول اللہ کی حضور اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اپنی تہبند کو سیدھا کر لیا، اور سیدھا کرنے کے بعد بیٹھ گئے۔ چلو تھوڑا دور ہوتے بولے تو عثمان صدیق اکبر آئے، حضور ایسے ہی لیٹے رہے، اپنی پنڈلی کو لنگی کو سیدھا نہیں کیا۔ فاروق اعظم آئے، حضور نے اپنے تہبند کو سیدھا نہیں کیا۔ عثمان جب داخل ہوئے، حضور نے فرمایا عثمان سے کہہ دو رک جائیں باہر۔ عثمان غنی باہر رک گئے، حضور اٹھ کر کے سیدھے بیٹھ گئے، اپنی تہبند شریف کو سیدھا کر لیا۔ حضور آئے، عثمان غنی آئے، ملاقات ہوئی، چلے گئے۔ حضرت عائشہ مسلمانوں کی ماں کہتی ہے یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر داخل ہوئے، آپ اسی طریقے سے لیتے رہے، عمر فاروق اعظم آئے، آپ اسی طریقے سے لیتے رہے، عثمان جب داخل ہوئے آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اپنے تہبند شریف کو سیدھا کر لیا۔ حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا عائشہ الا استحیی تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس مرد سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت فیضان حضرت عثمان ذوالنورین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عثمان غنی کی حیا ہے، تشریف لائے یا رسول اللہ جنتی جبہ مجھے دے دیجئے۔ نبی نے فرمایا عثمان تم کیا کرو گے؟ صدیق اکبر نے تو کہا صداقت عام کر دوں گا، فاروق اعظم نے کہا عدالت قائم کر دوں گا، عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ جنتی جبہ پہننے کے بعد جو ہے دنیا میں ثقافت کو عام کر دوں گا، شرم کو پھیلا دوں گا، حیا کو لازم قرار دے دوں گا، دنیا میں پھر بے حیائی کا خاتمہ کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا عثمان تم نے بہت بڑی بات کہی ہے، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی مراد کو نہیں پہنچے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے رازوں کو نہیں پہنچے ہو۔ ملک العلماء نے لکھا ہے کہ چوتھے نمبر پہ
حیدر کرار تشریف لائے. سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ. مولا علی تشریف لائے, حضور کے بھائی تشریف لائے, حسنین کریمین کے والد تشریف لائے. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ الزہرا کے سرتاج تشریف لائے. کون علی؟ وہ علی جن کا نام لے لے کے آج آدمی بھاری چیزوں کو اٹھا لیتا ہے. کون علی؟ وہ علی جن کا نام لے لے کے آج آدمی کھانا کھاتا ہے. کون علی؟ وہ علی جن کا نام لے لے کے آج آدمی یعنی کہ مقابلہ جیت جاتا ہے. وہ علی ہے. علی تشریف لائے. یا رسول اللہ جبہ مجھے دے دیجیے جو آپ معراج کی رات جنت سے لائے ہیں. نبی نے فرمایا علی تم کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ جبہ پہننے کے بعد جو ہے میں لوگوں کے عیب چھپا دیا کروں گا. سبحان اللہ. میں لوگوں کے عیب چھپا دیا کروں گا, کسی کا پردہ فاش بھی میں نہیں دوں گا. نبی مسکرائے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور نبی نے فرمایا میرے اللہ نے مجھ سے یہی فرمایا تھا جبہ اسی کو دینا جو میری مراد کو پہنچ جائے, جو میرے رازوں کو پہنچ جائے. اور علی تم اللہ تعالیٰ کی مراد پر پہنچ گئے ہو. حضور نے وہ جبہ جو ہے مولا کائنات کے حوالے کر دیا ہے. ہاں میرے بھائی, اگر کسی کا عیب تیرے سامنے آ جائے اس کو چھپا لیا کر, اللہ تعالیٰ تیرے عیب چھپا لے گا. دنیا میں وہ میری ماں اور بہن کی میری بیٹی اگر کسی اپنی بہن کا عیب چھپائے گی اللہ تعالیٰ تیرا بھی عیب چھپا لے گا. اور سنو کسی کا اگر عیب چھپاؤ گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے عیب سے پردہ اٹھائے بغیر ہی تمہیں جنت کا حقدار بنا. زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. زندہ باد. یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے کہ عیب چھپایا کرو. عیب چھپایا کرو یار, دوسروں کے عیب چھپایا کرو. لیکن ہمارے یہاں تو عیب کا تو اس طریقے سے معاملہ ہے. ماں اللہ تعالیٰ کی پناہ, اللہ تعالیٰ کو حفظ و امان میں رکھے. گناہوں سے بچو یار. آخرت کی طرف دیکھو. 1500 سالہ جشن میلاد النبی ہے, کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ 1500 سالہ جشن میلاد النبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں اے اللہ میں روزانہ 15 بار استغفار پڑھوں گا. اے اللہ تیرے نبی کی ذات بابرکت کر میں روزانہ 15 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا. اے اللہ 1500 سالہ میلاد النبی کے صدقے میں تیرے حبیب کی ذات پر جو ہے 15 مرتبہ روزانہ صلاۃ و سلام پڑھوں گا. اے اللہ 15 مرتبہ روزانہ میں تسبیح پڑھوں گا. 15 مرتبہ روزانہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام کروں گا. اچھی اچھی نیتیں کر لو, عمل چاہے بعد میں شیطان روک دیتا ہے. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت ہی اس کے عمل سے بہتر ہے. بے شک زندہ باد. کم سے کم نیت ہی کر لو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل سے بہتر ثواب عطا فرمائے. بے شک بے شک. عیب چھپاؤ دوسروں کے. آج تو دو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے نا قاری شیخ صاحب, تو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے. اب ایک بھائی کے یہاں شادی آ گئی اس کے بیٹے کی, اب جو ہے وہ دوسرا بھائی سے ناراض بیٹھا ہے. اب وہ محلے والوں کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ بھائی تم جاؤ پوچھ کے آؤ ہمارے بھائی سے, اگر وہ آ رہے ہیں تب تو ہم انہیں منانے آ رہے ہیں, اور اگر وہ نہیں آ رہے ہیں تو ہم نہیں آئیں گے. بتاؤ ذرا تمہیں یار, محلے والوں کو تو نے اجنبی بنا کر کے بھیج دیا ہے, آنے والا تو اور بھی نہیں آئے گا. تجھے تو چاہیے یہ تھا تو ٹوٹ کر کے جاتا اپنے پیروں سے اپنے بھائی کے پاس جاتا, جا کر کے کہتا میرے بھائی تمہارے بھتیجے کی شادی جب تک نہیں ہوگی جب تک تم میرے گھر میں آخر نہیں آ جاؤ گے, جب تک تم میرے گھر میں نہیں جانے آ جاؤ گے. میرے بھائی پڑوسی غیر ہوتا ہے اور بھائی جو ہوتا ہے خون خون پہ مرتا ہے, خون کا رشتہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے. اس لیے جب تو جائے گا تیرے اندر اپنائیت جو ہے محلے والوں سے بہت زیادہ ہوگی. پڑوسیوں میں بھیج رہے آپ اتفاق ہو جائے گا, اختلاف پڑے گا. پہلے دن مرنا ہے, سب کو جانا ہے. نہ جانے کب ہماری روح اور کب سینسری سے نکل کر ہوا میں موتی بن کے بکھر جائے. اللہ اکبر. اس لیے بھائی تھوڑا رحم کرو, دنیا سے زیادہ تھوڑا آخرت کے بارے میں سوچو, قبر کے بارے میں سوچو. انشاءاللہ تعالیٰ جب سوچو گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کو آئے گا کہ تمہیں راہ حسین پر تمہیں ڈال دے گا, خیر کثیر عطا فرما دے گا.
یہ میں نے چند منٹ کی گفتگو آپ سے فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے جان مال آبرو ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے، سفر میں واقعات ایکسیڈنٹ حادثات سے محفوظ فرمائے، میت مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ قبر میں کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے، میرا مالک ان کی قبر میں حضور کے چہرے کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرما، مولا تو رحیم رحم فرما، کریم کرم فرما، مولا تبارک و تعالیٰ تو رؤوف مہربانی فرما، یا اللہ گناہگار سیاہ کار خطا کار ناکار ہے لیکن تیرے محبوب کے امتی ہیں، ہم سب کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، یا اللہ بے شک ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، نمازیں چھوڑی ہیں لیکن آج کے بعد نمازیں نہیں چھوڑیں گے، وعدہ کرو ذرا وعدہ کرو، آج کے بعد ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے، پڑھنے کی عادت ڈالو، یا اللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، یا اللہ آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے، یا اللہ آج کے بعد چغلی نہیں کریں گے، یا اللہ آج کے بعد سادات کا علماء کا اپنی اماموں کا احترام کریں گے، ماں باپ کو آنکھیں نہیں دکھائیں گے، ماں باپ کے اوپر یعنی کہ ماں باپ کو ستائیں گے نہیں، اور دنیا سے زیادہ ہم اپنے آخرت کی فکر کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من جمیع ما کرہ اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کل نشید پڑھ لیجیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔